نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم آج آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں جنازہ لے چلنے کا باب، یعنی جنازہ کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے اور جنازے میں کس طریقے سے چلنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ضروری مسائل ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ عبادت میں کوتاہی نہ کرے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول کا جنازہ اٹھایا۔ سنت یہ ہے کہ 4 شخص جنازہ اٹھائیں، ایک پائے ایک شخص لے، اور اگر صرف 2 شخصوں نے جنازہ اٹھایا، ایک سرہانے اور ایک پینتی، تو بلا ضرورت مکروہ ہے، اور ضرورت سے ہو، مثلا جگہ تنگ ہو تو حرج نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے، پھر دہنی پینتی، یہ کندھا دینے کا طریقہ نوٹ کر لیجئے، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پینتی، اور 10 قدم چلے، تو کل 40 قدم ہوئے، کہ حدیث پاک میں ہے جو 40 قدم جنازہ لے چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نیز اور حدیث پاک میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کاندھا دے، اللہ تعالیٰ اس کی حتمی مغفرت فرمائے گا۔ اس کو فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا گیا، در مختار میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ جنازہ لے چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر مونڈے پر رکھے اسباب کی طرح گردن یا پیٹھ پر لادنا مکروہ ہے، چوپائے پر جنازہ لادنا بھی مکروہ ہے۔ ٹھیلے پر لادنے کا بھی یہی حکم ہے جنازے کا، کہ ٹھیلے پر لاد کر لے جایا جائے۔ چھوٹا بچہ شیر خوار یعنی دودھ پیتا، یا بھی دودھ چھوڑا ہو یا اس سے کچھ بڑا، اس کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر لے چلیں تو حرج نہیں ہے، اور یکے بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں، یعنی ایک وہ لے کے چل رہے ہیں، اس کے بعد دوسرے شخص آئے انہوں نے لے لیا۔ اور اگر کوئی شخص سواری پر ہو اور اتنے چھوٹے جنازے کو ہاتھ پر لیے ہو، جب بھی حرج نہیں، اور اس سے بڑا مردہ ہو تو چارپائی پر لے جائیں۔ جنازہ معتدل تیزی سے لے جائیں، مگر نہ اس طرح کہ میت کو جھٹکا لگے، اور ساتھ جانے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جنازے سے پیچھے چلیں، دہنے بائیں نہ چلیں، اور اگر کوئی آگے چلے تو اسے چاہیے کہ اتنی دور رہے کہ ساتھیوں میں شمار نہ کیا جائے، اور سب کے سب آگے ہوں تو مکروہ ہے، لیکن اگر آگے چلنے والے ہوں تو مخصوص لوگ یہ ہوں کہ جو اس کے لیے صلاۃ و سلام پڑھنے والے ہوں، یا اگر نعت خوانی کر رہے ہوں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ ان کو آگے کر دیا جائے۔ جیسے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو، اس وقت میری تاریخ میں کوئی قصیدہ کچھ بھی نہ پڑھا جائے، اگر کچھ پڑھنے والے ہوں تو صرف یہی پڑھیں جب میرا جنازہ اٹھے کہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور یہ پڑھنے والے ہوں تو ان کو میرے جنازے کے آگے کر دیا جائے۔ جنازے کے ساتھ پیدل چلنا افضل ہے، اور سواری پر ہو تو آگے چلنا مکروہ، اور آگے ہو تو جنازے سے دور ہو، یعنی کچھ لوگ موٹر سائیکل لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے، بلکہ جنازے کے ساتھ چلنے کا حکم ہے۔ اور آپ تو بائک سے جا رہے ہیں، تو جب بائک سے جا رہے ہیں تو آپ جنازے میں شامل کہاں ہوئے؟ یا تو پہلے آپ پہنچ گئے، یا تو آپ اتنی دور چل رہے ہیں۔ عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز و ممنوع ہے، اور نوحہ یعنی بیان کر کے رونے والی عورتیں
ساتھ میں ہوں تو اسے سختی سے منع کیا جائے، اگر نہ مانے تو اس کی وجہ سے جنازے کے ساتھ جانا نہ چھوڑا جائے کہ اس کی ناجائز فعل سے یہ کیوں سنت ترک کرے، بلکہ دل سے اسے برا جانے اور شریک ہو۔ مسئلہ اگر عورتیں جنازے کے پیچھے ہوں اور مرد کو یہ اندیشہ ہو کہ پیچھے چلنے میں عورتوں سے اختلاط ہوگا یا ان میں کوئی نوحہ کرنے والی ہو، تو ان صورتوں میں مرد کو آگے چلنا بہتر ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں، ضد کرتی ہیں، کچھ روتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، دوڑتی ہیں، لیکن ان کو روک دیا جائے۔ جنازہ لے چلنے میں سرہانے آگے ہونا چاہیے، یعنی سر جو ہے وہ میت کا آگے ہونا چاہیے، اور جنازے کے ساتھ آگ لے جانے کی ممانعت ہے، کوئی بھی آگ کسی طریقے کی نہیں ہونی چاہیے۔ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو سکوت کی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی خاموش، موت اور احوال قبر کو پیش نظر رکھیں، دنیا کی باتیں نہ کریں، نہ ہنسیں۔ آج کل سب سے زیادہ اگر باتیں ہوتی ہیں تو قبرستان میں ہی باتیں ہوتی ہیں، ساری دنیا کی باتیں قبرستان میں یا مسجد میں ہوتی ہیں، خیریتیں معلوم کی جاتی ہیں تو قبرستان میں، ہنسی ہوتی ہے، لوگ ٹھٹا لگاتے ہیں، کچھ لوگ میت کو دفن کرتے ہوتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، ہنستے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے ساتھ ہنستے دیکھا، فرمایا تو جنازے میں ہنستا ہے؟ یعنی صحابی رسول نے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ تو جنازے میں ہنستا ہے، تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اور ذکر کرنا چاہے تو دل میں کرے، بلحاظ حال زمانہ اب علماء نے ذکر جہر کی بھی اجازت دی ہے، یعنی بتایا کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ذکر جہر بھی کر سکتا ہے۔ جنازہ جب تک رکھا نہ جائے بیٹھنا مکروہ ہے، جیسے جنازہ لوگ لے کے آ رہے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مکروہ ہے، اور رکھنے کے بعد بے ضرورت کھڑا نہ رہے، دونوں مسئلے سن لیجئے۔ اور اگر لوگ بیٹھے ہوں اور نماز کے لیے وہاں جنازہ لایا گیا تو جب تک رکھا نہ جائے کھڑے نہ ہوں، یوں ہی اگر کسی جگہ بیٹھے ہوں اور وہاں سے جنازہ گزرا تو کھڑا ہونا ضروری نہیں، ہاں جو شخص ساتھ جانا چاہتا ہے وہ اٹھے اور جائے۔ جب جنازہ رکھا جائے تو یوں نہ رکھیں کہ قبلے کو پاؤں ہوں یا سر، بلکہ آڑ رکھیں کہ دہنی کروٹ قبلے کو ہو۔ جنازہ اٹھانے پر اجرت لینا دینا جائز ہے، جبکہ اور اٹھانے والے بھی موجود ہوں، مگر جو ثواب جنازہ لے چلنے پر حدیث میں بیان ہوا اسے نہ ملے گا کہ اس نے تو بدلہ لے لیا۔ میت اگرچہ کیونکہ اس نے اجرت لے لی، کہیں ایسی جگہ ہیں کہ لوگ کم ہیں لیکن جنازہ لے جانے کے لیے لوگ لائے جاتے ہیں، تو انہیں ثواب کیا ملے گا؟ انہوں نے تو اجرت لے لی جو پیسے لینے کا تھا، لیکن ثواب تو ان کو ملے گا نا جو اس نیت سے شامل ہوں گے۔ میت اگر پڑوسی یا رشتہ دار یا کوئی نیک شخص ہو تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء امت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، یعنی جو شخص جنازے کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز پڑھے واپس نہیں ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء امت سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، یعنی میں قبرستان نہیں جا سکتا، مجھے کچھ کام اجازت دے دی میں جا سکتا ہوں، اور دفن کے بعد اولیاء سے یعنی اس کے ولی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور یہ بیان آپ کو بحر شریعت کے اندر بھی مل جائے گا، اس کو آپ اچھی طریقے سے پڑھیے اور ایک اپنے ذہن بنائیے کہ ہمیں سننا ہے، اور سننے کے بعد کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے۔ اب اگر آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم سننا تو جانتے ہی ہیں، 5 منٹ 15 20 منٹ اگر آپ نکال لیں گے ان مسائل کے لیے تو آپ کے لیے
کتنا بڑا تحفہ مل جائے گا کہ آپ کو مسائل بھی یاد ہوں گے. اگر کہیں کوئی غلط کسی طریقے سے کرتا ہوگا آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں, بتا بھی سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں, یہ مسئلہ ایسا ہے, میں نے اس طریقے سے سنا ہے. اور الحمدللہ بفضلہ تعالی میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, میں الحمدللہ حوالے کے ساتھ بول رہا ہوں اور حوالے کے ساتھ میں بولتا ہوں. انشاءاللہ سارے حوالے میرے پاس موجود ہیں اور میں نے جو بیان کیا یہ بھی مکمل حوالے کے ساتھ, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو لفظ ہوں وہ لفظ با لفظ آپ تک پہنچا دیے جائیں. میری طرف سے کوئی لفظ ایسا نہ جائے جو میری طرف سے ہو, اور اگر ایسا ہوا ہو تو میں خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے سچ بولنے اور سچی بات بتانے کی رب کائنات طاقت عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے, اور ہمارے بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ ان مسائل شرعیہ کو اور حدیث مصطفیٰ کو سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.